السلام علیکم۔ ملک اس وقت سنگین معاشی بحران کا شکار ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو سیاسی عدم استحکام دیکھ رہے ہیں وہ ٹریگر کر رہا ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کو تہوبالا کر کے رکھ دیا۔ سادہ سی بات ہے کہ ہمیں ڈالر چاہیے، ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں۔ پاکستان کے جو آفیشیل ریزروز ہیں اس وقت ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر وہ تقریباً جو 30 دسمبر کی لاسٹ فگر تھی اس میں 11.42 بلین ڈالرز 11 ارب 42 کروڑ ڈالر ہمارا اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں اسٹیٹ بینک کے پاس 5.57 یعنی 5 ارب 57 کروڑ اور 5.84 5 ارب 84 کروڑ جو ہیں وہ کمرشل بینکس کے پاس ہیں۔ امپورٹ کور اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے جو سفیشینٹ 3 مہینے کا ہونا چاہیے، وہ اس وقت غالباً 5 سے 6 ہفتوں کا بھی بمشکل ہوگا۔ پیمنٹس ایک جو بیرونی قرضوں کی ادائیگی ہے وہ پاکستان کے اوپر، ہماری معیشت کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ تقریباً 130 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کا فورن ڈیٹ ہے اور یہ وہ ڈیٹ ہے جس کو اتارنا پاکستان کے لیے اس وقت انتہائی مشکل ترین حالات میں جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اس کو کس طریقے سے معیشت کو آگے لے کر چلا جائے گا، کیونکہ ہم اپنے سیاسی اشرافیہ پولیٹیکل ایلیٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت باہم دست و گریباں ہیں سیاسی معاملات پر۔ معیشت اس وقت بالکل بیک برنر کے اوپر ہے۔ صورتحال کتنی سنگین ہے اس وقت ڈاکٹر حفیظ پاشا سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت موجودہ جو حالات ہیں چاہے وہ معاشی ہو اور ان کا اثر ہماری سیاست کے اوپر ہو، کتنے سنگین حالات ہیں اس وقت پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو انٹروڈکشن میں عدد شمار دیے ہیں وہ بہت مناسب ہے۔ خاص طور پہ دیکھیے جو سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ہمارے ریزروز جو اس فائنینشیل ایئر کے آغاز میں 9.8 ارب ڈالر تھے، جو کہ وہ بھی کچھ کم تھے، آج پوزیشن یہ ہے لیٹسٹ جو فگر آئی ہے کہ 5.5 ارب ڈالر ہے اسٹیٹ بینک کے پاس، تو یعنی کہ پچھلے 6 مہینے میں تقریباً 4.3 ارب ڈالر کی کمی آئی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ باہر سے جو پیسے کے آنے کی رفتار ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے۔ البتہ اس میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ 33% کم کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ اس پروگریس اس لحاظ سے ہے، مگر آپ یہ سوچئے کہ سال بھر میں ہمیں اپنے قرضوں کی واپسی اور جو تجارتی خسارہ اگرچہ کم ہو مگر تقریباً 7 سے 8 ارب ڈالر ہوگا سال کے اینڈ تک، ہمیں تقریباً 23 ارب ڈالر کی ضرورت ہے اور نومبر کے اینڈ تک صرف 5 ارب ڈالر باہر سے آئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری ریزروز میں کمی آئی ہے۔ اب گنجائش بہت کم رہ گئی ہے، اس کے نیچے ریزروز اب آپ سوچئے کہ تقریباً پچھلے 8 سال کے سب سے لوئسٹ لیول پہ ہیں، تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے اور بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ حالات کچھ بہتر ہوں۔ سر، دعا تو یقیناً سبھی کر رہے ہیں، جنہوں نے دعا کرنی ہے میں ان کی جانب ذرا چلنا چاہوں گا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت نہ پاکستان کے پاس، ہمارے اکنامک مینیجرز کے پاس کوئی فسکل اسپیس ہے، نہ ہی مانیٹری سائڈ پہ کوئی اسپیس ہے، اور ڈالر کی جس طریقے سے روپے ڈی ویلیو ہوا، جو آپ کے پاس سورسز ہیں، سب سے پہلے آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، آپ کے پاس ترسیلات زر ریمیٹنس، آپ کے پاس آپ کی جو فورن پروسیڈز ہیں، جو ایکسپورٹس پروسیڈ ہیں، وہ اس وقت رک گئی ہیں، ہالٹ ہو گئی ہیں، وہ نمبرز اس طرح کے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کہ انٹر بینک اور آپ کی اوپن مارکیٹ میں جو اتنا بڑا ایک پیریٹی آ چکا ہے، جو اسپریڈ آ چکا ہے تقریباً 30-35 روپے کا، تو یہ بہت زیادہ پرابلم کر رہا ہے۔ آفیشیل چینل جو ہے پاکستان میں بہت محدود ہو گئے، ہنڈی حوالہ ایک بار پھر شروع ہو گیا، تو یہاں پہ ڈار صاحب جو ہے، جو فائننس منسٹری ہے، وہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ پکڑ سکتی ہے، اس کو محدود کر سکتی ہے، کیونکہ بڑے پیمانے پہ ڈالر جو ہے فزیکل فارم میں اسمگل ہو رہا ہے۔ آپ اگر افغانستان کی بات کریں، ان کے فورن اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس وقت منجمد ہوئے ہیں، تو پاکستان سے ہی ڈالر جو ہے وہ ان کو بھی فیڈ کر رہا ہے، اور پھر یقیناً کہیں نہ کہیں جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب،
جی آپ نے بہت مناسب سمری پیش کی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ریمیٹنسز میں آپ دیکھیے کہ نومبر کے مہینے میں تقریباً 15% کمی آئی اور شاید اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہنڈی کی طرف ڈائیورشن ہو رہا ہے. دوسری طرف ایکسپورٹس میں اب آپ دیکھیے کہ دسمبر کے مہینے میں تقریباً 16-17% کمی آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایکسپورٹرز اپنے کچھ پروسیڈز باہر مینٹین کر رہے ہیں، ریٹین کر رہے ہیں. اور تیسری وجوہات جو پریشانی کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے فارن انویسٹمنٹ کا جو فلو ہے وہ آدھے سے کم ہو چکا ہے. اب یہ سب چیزیں آپ ملا لیں تو یقیناً ایک فیکٹر جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے، ایک تو اوور آل رسک فیکٹر پاکستان کے بارے میں، اب کریڈٹ ریٹنگ کی کمی کی وجہ سے فارن انویسٹمنٹ میں کمی ضرور آئی ہے، اور دوسرا جو آپ کے لون انفلوز ہیں وہ بھی کم ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو فاصلہ آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے فلوٹنگ ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ میں، یہ بھی ڈائیورشن کی بہت بڑی وجہ بن رہا ہے. وقت آ گیا ہے کہ کچھ آپ کو اپنی ایکسچینج ریٹ پالیسی کو فنڈامنٹلی آپ کو بدلنا پڑے گا، اور جس طرح IMF نے کہا ہے کہ آپ کو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی کی طرف جانا ہی جانا میرے خیال سے پڑے گا. تو سر اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس وقت حکومت نے آرٹیفیشلی ہولڈ کیا ہوا ہے روپے کی قدر کو یا ڈالر کو، اور مارکیٹ بیسڈ اگر میکینزم کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ بڑی تھن مارکیٹ ہے، چھوٹی سی مارکیٹ ہے، 1-8 ارب ڈالر کی بھی ایک پیمنٹ آتی ہے تو پوری مارکیٹ ہماری ہل کے رہ جاتی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ اس وقت ریمیٹنسز جو پہلے پاکستان کو بہت پچھلے 3-4 سالوں میں بہت زیادہ اچھا فیڈ کیا، وہاں پہ کچھ پریمیم وغیرہ اگر ان کو دیں، کچھ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں، تاکہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈالر انفلوز ہمارے بڑھیں. دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اگر ایکسچینج ریٹ پالیسی کو مناسب طریقے سے چلاتے ہیں تو نہ صرف اس میں درآمدات میں کمی آئے گی، مگر ساتھ ساتھ اپنے برآمدات کو بھی آپ سٹیمولس دیں گے، ان کی پروفیٹیبلٹی بڑھائیں گے. اس وقت آپ کا رجحان صرف اور صرف درآمدات کی کمی ہے، اور اس کے لیے آپ نے LCs کا روکنے کا سلسلہ رکھا ہوا ہے. کچھ اس کو کم کیا ہے پچھلے دنوں، اب دیکھنا ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے. دوسری طرف جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو انویسٹمنٹ فلوز آ رہے ہیں ہمارے ورکرز کی طرف سے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ خاص طور پہ، اس کی فلو میں بھی کمی آ گئی ہے. حالانکہ اللہ کے فضل سے 1.5 سال میں بہت اضافہ ہوا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب جو سر سود ہم دیتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں، ساری دنیا بھر میں انٹرسٹ ریٹس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. امریکہ میں تو 30 سال کا ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ ہے. تو اب ایک وقت آ گیا کہ پاکستان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کم سے کم 2 سے 3 percentage point بڑھائے اور کمپیٹیٹو ہمارا انویسٹمنٹ سورس رہے، اور اس میں ہر مہینے $400-500 ملین ضرور آنا چاہیے. واٹ اباؤٹ دس ریمیٹنس جو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، اگر ان کو بھی کچھ پریمیم دیا جائے تاکہ حوصلہ شکنی ہو، پھر ہنڈی حوالہ یا ان آفیشیل چینلز جو ہیں جن کے تھرو، اب ظاہر ہے کہ آپ اگر ویسٹرن یونین اور منی گرام کے تھرو بھیجتے ہیں تو وہ $1 214-15 روپے کا پڑتا ہے، یہاں پر اوپن مارکیٹ میں 250 روپے کا. تو اگر ٹارگیٹڈ سبسڈی یا ٹارگیٹڈ پریمیم اگر ان کو دیا جائے، کچھ ایسا میکینزم ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیے اس وقت ہم جو فارن کرنسی ڈپازٹس ہیں ان پہ تقریباً نہ ہونے کے برابر سر سود ہے، اور وہ بے پناہ اس وقت متاثر ہو گئے آنے والے دنوں میں. ابھی بھی آپ دیکھیں پچھلے 1-1.5 سال میں $1 ارب سے زیادہ کمی آ چکی ہے ان اکاؤنٹس میں. ہو سکتا ہے اس میں کچھ حصہ ڈائیورشن ہو ٹورڈز روشن ڈیجیٹل وغیرہ، مگر ہم اپنے جو ڈپازٹس ہیں کرنسی کے فورن کے، اس میں ہم کچھ انٹرسٹ دیتے ہی نہیں ہیں. ہو سکتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مناسب ہو کہ اس کو 2 یا 3% کم از کم کریں
تو ہو سکتا ہے کہ کچھ انسینٹو ہمارے ورکرز کو ملے، مگر سب سے اہم جو چیز ہمیں کرنا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی کو چینج کر کے یہ جو ڈفرنس ہے مارکیٹ میں فلوٹنگ ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ ریٹ، اس کو حد سے زیادہ کم کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ سر جب آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ جب ہم اگر اس کو فلوٹنگ پر لے کر آ جائیں گے تو ایک دم سے شوٹ کرے گا یا ڈالر یا ایکسچینج ریٹ یا ڈالر روپی پیرٹی شوٹ کرے گی، اس کے بعد ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت آپ کا اوپن مارکیٹ ریٹ ہے وہ افیکٹولی مارکیٹ ریٹ سے کافی قریب ہے، اور اگر ہم اسے اسی طرح رہیں گے تو فرق آنا شروع ہو چکا ہے اور بڑھے گا۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آپ اگر ایکسچینج ریٹ جو اس وقت ہمارا آفیشیل ریٹ ہے فلوٹنگ ریٹ، اس میں اگر آپ 10 سے 12% اضافہ کرتے ہیں تو شاید مارکیٹ میں کچھ اسٹیبلٹی آئے اور جو گیپ ہے وہ کم ہو سکے۔ اور ایسے میں جن لوگوں نے ہولڈنگ کی ہوئی ہے وہاں پر کیا لیسن جائے گا؟ کیونکہ اس وقت ڈالر کو دیکھ کے گولڈ میں اگر دیکھیں 40-41% ریٹرن جو ہے وہ پاکستان میں گولڈ کی انویسٹمنٹ کی طرف چلا گیا ہے۔ پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح اپنا راستہ خود بخود بنا رہا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے وہ پارک ضرور ہو رہا ہے۔ جی یہ تو بہت پریشان کن بات ہے۔ دراصل یہ اسپیکولیشن جو ہے یہ اس پہ بھی بیسڈ ہے کہ آنے والے مہینے اور سالوں میں پاکستان میں افراط زر کی رفتار جو ہے وہ نمایاں طور پر شاید کم ہو نہ پائے، اور اس کے لیے ایک بڑا اچھا ہیج جو ہر وقت ہوتا ہے وہ سونا ہوتا ہے، اور لوگ اس لیے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ ڈالرز میں اس لیے نہیں جانا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا رسک ہے ڈالر ڈپازٹس میں، تو اس لیے گولڈ از دی پریفرڈ انویسٹمنٹ، اور گلوبلی بھی گولڈ کی قیمت میں کچھ اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ٹھیک، پچھلے ایک آدھ دن میں تقریباً 4-5% آئل پرائسز نیچے آئی ہیں۔ آئل پرائسز ظاہر ہے کہ پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں ایک بڑا میجر پارٹ جو ہے وہ آئل امپورٹس کا ہوتا ہے۔ سر اس سے کس حد تک ریلیف ہماری حکومت کو اس وقت ملے گا؟ موجودہ حکومت کو پرائسز اگر نیچے آتی ہیں، اور پھر کرنا کیا چاہیے؟ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیا ایک دم عوام کا جو پریشر آئے گا کہ قیمتوں میں کمی کی جائے وہ زیادہ مناسب ہوگا، یا گورنمنٹ اپنے ریونیوز جو ہیں وہ تھوڑا سا اپ ٹو مارک وہاں سے وصول کرے؟ دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ کچھ کمی آئی ہے، $80 کے قریب آپ کا جو برینٹ کروڈ ہے وہ گر چکا ہے، اور البتہ بہت ہی انسٹیبل مارکیٹ ہے۔ اگر چائنا میں حالات کچھ بہتر ہوئے تو یہ پھر سے بڑھ سکتا ہے، مگر اس وقت جو کمی آئی ہے وہ ہمیں اس کا فائدہ اس طرح اٹھانا چاہیے کہ جو پیٹرولیم لیوی کا جو ریٹ ہم نے اگری کیا ہے IMF کے ساتھ، اس کو $50 پر لے آئے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ موٹر اسپرٹ پر $50 سے کافی کم ہے آپ کا پیٹرولیم لیوی، ہائی اسپیڈ ڈیزل پہ آپ $50 تک پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ایک یقیناً آپ کو یہ کرنا چاہیے امیڈیٹلی، اور اگر اس کے کرنے کے بعد بھی کچھ مارجن رہ جاتا ہے تو ریلیف عوام کو آپ ضرور پرووائڈ کریے، مگر 50% پیٹرولیم لیوی ہماری کمٹمنٹ ہے، اسے ہمیں پورا کر دینا چاہیے، اور اس طرح ہمارے ریونیوز تھوڑے سے پھر سے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور تھوڑا سا مارجن آف ریلیف عوام کو بھی مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے میں یہ جو بات کی جا رہی ہے CDS کے حوالے سے، کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ کے حوالے سے، اور اس کو اپنی اس کی تشریح کی جا رہی ہے کہ جناب PTI کے دور میں یہ 5% تھا، اب 95% پہ پہنچ گیا۔ خدا نخواستہ ملک جو ہے اس کے دیوالیہ ہونے کے 95% جو ہے وہ اس وقت چانسز ہیں۔ ذرا ہم جیسے طالب علموں کے لیے سر چاہیں گے آپ ذرا رہنمائی کیجیے گا کہ یہ کیا ہے CDS اور کس حد تک خطرناک پریشان کن ہے؟ دیکھیے یہ پریشان کن یقیناً ہے، بہت ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ یہ اس کی وجہ بھی یہ بھی ہے کہ آپ کے کریڈٹ ریٹنگز جو ہیں وہ سارے بڑے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں اسٹینڈرڈ اینڈ پورز وغیرہ، انہوں نے ہمیں بالکل جسے کہتے ہیں نا ڈیفالٹ ریٹنگ کے قریب لے کے چلے گئے ہیں۔ ہم B- تھے، اب C A+- تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ بہت مارکیٹ کے پرسپشنز کے لحاظ سے
بہت ہی نگیٹو ہے، اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ IMF کے پروگرام کی چھتری ہونے کے باوجود پاکستان میں ان انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز نے کیوں پاکستان کو اتنا ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے، اور یہ اس وقت بھی ہوا ہے جب ریزرو اس سے بہتر تھے. تو لہٰذا اب پوزیشن یہ ہے کہ جو اس کے نتیجے میں جو CDS میں جو اضافہ ہوا ہے، افیکٹولی اس کی معنی یہ ہے کہ جو آپ کو انٹرسٹ ریٹ دینا پڑے گا اپنے سکوک یا یورو بانڈز پر، وہ تقریباً 3 گنا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ 7 سے بڑھ کر 21-20% تک جا سکتا ہے. اس لیے یہ ایک طرح سے غیر ممکن آپشن ہو گیا ہے پاکستان کے سامنے کہ ہم کوئی بانڈز فلوٹ کر پائیں. سال کا ٹارگٹ تھا $2 ارب اپنے سکوک یا یورو بانڈز، وہ میرا نہیں خیال ہے کہ اب اسے حاصل کر پائیں. ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹی کال ہے، بریک کے بعد میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں انٹرنیشنل، چاہے وہ فچ ہو، S&P ہو، ان کا اپنا کیا کردار ان کے اپنے کیس میں رہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ایک بار پھر چلیں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے حوالے سے، اور آپ نے کہا کہ پاکستان پہ اس وقت ویسے ہی مشکل وقت ہے، اور اس وقت میں یہ بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ جو ہے ان کا ہارش ٹون ہے. if you recall 2011 اور 2011 جب سب پرائم مارگیج آیا تھا امریکہ میں، اور پوری ان کا اکنامک ماڈل جو ہے وہ کولیپس کر گیا تھا، یہی ریٹنگ ایجنسیز اس وقت کہاں تھیں جب وہاں پر اتنا بڑا ایک مومنٹم بن رہا تھا؟ ان کی تو کوئی اسسمنٹ اس حوالے سے وہاں پر نہیں تھی، تو ان کے تو اپنی پرفارمنس کے اوپر کافی سوالات اٹھ چکے. بالکل جی، میں نے اس لیے بھی کہا آپ سے کہ یہ ریٹنگ گرانے کا سلسلہ سپتمبر سے شروع ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے تو موڈیز اور پھر فچ وغیرہ. اب بات یہ ہے کہ ہمارا IMF پروگرام واپس آیا ہے 1 سپتمبر سے، اور اس وقت یہ ایک آپٹمزم پیدا ہوا تھا کہ پاکستان اب فائنینشلی سالونٹ اور فائنینشلی رسپانسبل رہے گا. IMF پروگرام کے چھتری کے تحت پاکستان آگے بڑھے گا. مگر سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ یہ گراوٹ جو ہے وہ کافی پہلے شروع ہو چکی، اور لاسٹ جو کیا گیا ہے کچھ دن پہلے وہ اسٹینڈرڈ اینڈ پورس نے کیا ہے. اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ اس وقت آپ کے ریزروز کا لیول بہت کم ہو چکا ہے، مگر جو پہلے ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب زیادتی ہے، رادر ہم کہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ. اچھا، اس چیز کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. IMF پروگرام کے حوالے سے IMF 9th ریویو کے اوپر اس وقت کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں، اور کیوں حکومت جو ہے وہ ابھی تک اس کی کنکلوژن کی طرف یا اس کے لیے ٹائم نہیں دے پا رہی، اور کتنا امپورٹنٹ ہے 9th ریویو؟ دیکھیں، 9th ریویو اس لیے اہم ہے کہ ڈیلے ہو چکا ہے کافی، اور خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں IMF سسپینڈ نہ کرتے پروگرام کو. آپ یہ دیکھیے کہ ہم ریویو جو ہے وہ نومبر کے 3 تاریخ سے شروع ہونا تھا. اب دیکھیے تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں اور معاملہ آگے نہیں بڑھا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے کمٹمنٹس لیٹر آف انٹینٹ میں کیے تھے IMF کے ساتھ، جو ہماری حکومت کا ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں آپ نے جو کمٹمنٹس کیے ہیں 3-4 بہت اہم کمٹمنٹس تھے. ایک تو آپ نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا واضح طور پر کہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی فالو کریں گے، اس سے آپ ہٹ گئے. دوسری طرف آپ کا یہ کمٹمنٹ تھا کہ آپ بجلی اور گیس کے نرخوں میں کچھ اضافہ کریں گے، وہ آپ نے نہیں کیا ہے. تیسری بات یہ تھی کہ اگر ریونیوز میں کہیں شارٹ فال پیدا ہوتا ہے تو ایک کنٹینجنسی پلان واضح کیا گیا تھا جسے ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ FBR کے ریونیوز میں کمی آئی ہے اور پیٹرولیم لیوی میں ہم ٹارگٹ نہیں میٹ کر پا رہے. سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت کو میرا خیال یہ ہے کہ 2-3 ہفتے میں یہ چیزوں جس حد تک کر سکتے تھے انہیں کرنا چاہیے تھا. منی بجٹ کی اس وقت ضرورت ہے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی وجوہات کے بنا ہماری آج کی حکومت
آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے اس ماحول میں۔ اب یہ کتنا بڑا بیکلیش ہو سکتا ہے موجودہ صورتحال، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ ایک ہسٹری رہی ہے کہ آپ نے اپنے ہارڈ کور اکنامک ڈیسیشنز کو پولیٹیکلی کمپرومائز کیا، اور ابھی بھی مسلسل وہی چیز ہو رہی ہے۔ الیکشن ایئر ہے، الیکشن ایئر میں بجٹ جو ہے وہ ایک بہت ہی فراغ دلانہ بجٹ ہوتا ہے، عوام دوست بجٹ ہوتا ہے، لیکن آپ منی بجٹ کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی اور مزید بڑھ سکتی ہے، تو پھر ایسے میں الیکشن کا انعقاد ہونا اور خود الیکشن ہونا ایک بہت بڑی ایکسرسائز معیشت پر بوجھ نہیں ہوگا سر؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے پاس جسے کہتے ہیں نا بڑا مشکل، ایک انگریزی میں کہتے ہیں آپشنز چوائس، یعنی کہ آپ کے پاس جو آپشن ہیں دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس وقت کچھ خاص ریفارم اور میجرز کی طرف نہ جائیں، افراط زر کی رفتار 20-25 کی رینج میں رہے گی، اور آنے والے دنوں میں جب آپ کے پاس ڈالرز ختم ہو جائیں گے تو خدا نخواستہ دیوالیہ کی طرف آپ چلے جائیں گے۔ اس وقت آپ کے افراط زر کی رفتار 50-60% سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ او خدا، اس لیے چیزوں کی بے پناہ کمی شروع ہو جائے گی۔ یہ بات سری لنکا میں دیکھیے، اس وقت ان کا جو افراط زر کی رفتار ہے وہ 60% ہے۔ تو اب ایسا ہوگا کہ اس وقت تو آپ نے وقتی طور پر کچھ کم رکھ لیا افراط زر کو، مگر آنے والے دنوں میں وہ بے پناہ بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے پاس چوائس بڑی مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل چوائس یہ ہے کہ آپ کچھ اقدامات لیں، اس سے ہو سکتا ہے افراط زر جو اس وقت 25% ہے وہ 35% تک چلے جائے ٹھیک کچھ عرصے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ذرا ایک بریک کی کال ہے، بریک کے بعد اس کے اوپر ہم ذرا سیر حاصل گفتگو کریں کہ یہ مشکل فیصلے کیا ہو سکتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت لینا پڑیں گے، اور حکومت کو اور وقت کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے وہ تمام ہارش کڑے فیصلے، کڑے اقدامات جو کہ اس وقت حکومت کو سیاست سے بالا تر ہو کے کرنے چاہیے۔ جی بالکل، بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کو ہمیں آگے لے جانا ہے، بچانا ہے خدا نخواستہ دیوالیے سے۔ اور اب جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ چوائس جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس وقت کچھ نہیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں جب ہم دیوالیہ کے قریب آ جائیں گے تو افراط زر کی رفتار اور بڑھ جائے گی، اور خدا نخواستہ اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو تقریباً اس وقت جو 25% کے لگ بھگ آپ کے افراط زر ہے وہ 60-70% تک جا سکتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ سری لنکا میں افراط زر کی رفتار 60% سے زیادہ ہے۔ تو آپشنز جو ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، اور جس طرح ہمارے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بات چیت ہوئی ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس بنا کر ہمیں سیاست کو بھول کر اس وقت اپنے ملک کے بارے میں سوچ کر ایک یقیناً آپس میں بیٹھ کر ہمارے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ کوشش یہ کریں کہ سب آپس میں اگریمنٹ کر کے اگر آگے بڑھیں گے تو نو ون ول بی ہیلڈ ریسپانسبل، اور سب آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بٹ سر، سیاستدانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ فریش الیکشن جو ہیں انہی سے ایک استحکام آئے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، اور اسی سے آپ کا کانفیڈنس جو ہے، جو فارنرز کا ہے، جو ہمارے ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ڈونرز ہیں، ان کا بھی کانفیڈنس ریوائیو ہوگا، جو فورن انویسٹرز ہیں ان کا بھی کانفیڈنس ریوائیو ہوگا۔ وہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے فریش الیکشن سے، جبکہ الیکشن خود ایک بہت ہی ایکسپینسو ایکسرسائز ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس شاید وقت کی کمی ہے، اس لیے کہ اگر آپ الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آئینی جو ہمارا سسٹم ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہمیں 3 مہینے ایک ٹیکر گورنمنٹ لانا پڑے گا، اور جس کی سول رسپانسبلٹی یہ ہوگی کہ الیکشنز مناسب طریقے سے کیے جائیں۔ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے،
ہمارے الیکشن رولز 2017 کے تحت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس کوئی اس طرح سے پاورز نہیں ہیں کہ وہ بڑے ریفارمز کر پائیں. تو ریفارمز منیمم سے منیمم 3 مہینے اور ڈیلے ہو جاتے ہیں اور اس کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے میں سر یہ جو بات ہو رہی ہے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی، یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ صورتحال ایسی رہی تو پھر اکنامک ایمرجنسی امپوز کر کے اور پھر 1 سال کا وقت لیا جا سکتا ہے، یہ بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ہو رہی ہوں گی، مگر بات یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی بھی گنجائش آئین میں نہیں. ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آپ دیکھیں کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ڈاکٹر صاحب لیتی رہی اور بھی لیں، مگر اس وقت وہ آپشن نہیں ہے. اچھا، لیکن سر اس سے پہلے بھی تو پاکستان میں یہ صورتحال رہی ہے اور ٹیکنوکریٹک فارم آف گورنمنٹس یہاں پر رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آئین جو ہے ان کا رستہ روکتا ہے؟ بالکل روکتا ہے، اور جس وقت ٹیکنوکریٹک لوگ آئے ہیں زیادہ تر وہ ملٹری گورنمنٹس کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے تو کانسٹیٹیوشن کو ود ہولڈ کر دیا تھا. لیکن ان کا اثر کیا پڑا؟ معیشت پہ ان کا کیا اثر پڑا؟ کیا وہ کچھ اچھا کر پائے یا حالات اور خراب ہوئے ان کے جانے کے بعد؟ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں بہتری آئی، مگر کچھ چیزوں میں ایک طرح سے پرابلمز بھی بہت پیدا ہوئے ہیں. مگر ہم سب کی اب گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے 75 سال ہو چکے ہیں، اب ہمیں ایک میچور ڈیموکریٹک ملک کی طرح ابھرنا چاہیے، اور پولیٹیکل جو ہے وزڈم ہمارے لیڈرز میں ہونی چاہیے. ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے آئین کے تحت آگے بڑھے، اور انشاءاللہ اگر پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس طرح وار آن ٹیرر پہ ہم کر پائے تھے اور ایک نیشنل ایکشن پلان لے آئے تھے 2015-16 میں، اور اس کے نتیجے میں ضرب عضب بڑے کامیابی سے ہماری آرمی نے امپلیمنٹ کیا تھا، اسی طرح کا ہمیں ایک پروسیس چاہیے جو سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کہا ہے پولیٹیکل کنسنسس کی طرف فوراً آگے بڑھے. ٹھیک، اب ایسے میں سر یہ جو آسٹیرٹی پلان، انرجی بچت پلان حکومت جو لے کر آئی، اس میں کاروبار کے اوقات کار اور دیگر اس میں چیزیں شامل ہیں. کچھ لوگوں سے ہماری اور آپ کی طرح انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ کا جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں جو نان کامبیٹ بجٹ ہے اس کو جو ہے وہ کم کیا جائے، پھر ساتھ ہی ساتھ جو منسٹریز ہیں ان کو مرج کیا جائے، جو غیر ضروری منسٹریز ہیں ان کو ختم کیا جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ بالکل اکانومی کو اپنے چوک کرنے چلے. سب سے اہم اس وقت یہ ہے کہ جو ہمارا پاور سیکٹر ہے، جو ملک کا جسے میں کہتا ہوں بلیک ہول بن چکا ہے. آپ نے پچھلے سال سبسڈیز اور جو گارنٹی ڈیٹ پہ جو آپ ری پیمنٹ کرتے ہیں گورنمنٹ پاور سیکٹر کے لیے، وہ ٹوٹل خرچہ 1500 ارب سے زیادہ پہنچ چکا تھا اور ہمارے ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ ہو چکا تھا. سب سے بڑی پرائرٹی میرے سامنے امیڈیٹلی یہ ہے کہ آپ پاور سسٹم میں بہتری لائیں، جلد سے جلد لاسز کم کرنے کا طریقہ بنائیں، میرٹ آرڈر پرزرو کریں اور کوشش کریں کہ فیول کی سپلائیز ایڈیکویٹ ہوں، اور اس کے نتیجے میں آپ کوشش یہ کریں کہ یہ سبسڈی بجٹ میں تو یہ رکھا گیا ہے کہ آدھی ہونی چاہیے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف یقیناً آپ کو بہت سے طریقے اختیار کرنے چاہیے جس سے آپ کے جو حکومتیں کرنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ کافی حد تک گنجائش موجود ہے. اب میں صرف آپ کو ایک فگر دے دوں تو آپ حیران ہو جائیں کہ پاکستان کے جو گورنمنٹ امپلائیز جو ریٹائرڈ ہیں ان کی پینشنز پر پاکستان 1000 ارب خرچ کر رہا ہے. اور یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ پینشن فنڈز بنائیں اور اپنے امپلائیز سے کہیں کہ آپ اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کریں. ساری لائبلٹی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس پہ اس وقت پڑ رہی ہے. ٹھیک، ایسے میں سر اب جو سیلاب اس نے بری طریقے سے ہٹ کیا، ملک کی تاریخی بدترین سیلاب کا سامنا
कुछ 30-31 अरब के लॉस असेसमेंट जो है वो इस वक्त लगाए गए। शुरू में देखा कि बहुत ज्यादा हुकूमत जो है वो फ्रंट फुट पे और इंटरनेशनली जाके भी उसने इस हवाले से लोगों को बताया, हमारे डोनर एजेंसीज को बताया, लेकिन चीजें मटेरियलाइज नहीं हुई, फंड्स मटेरियलाइज नहीं हो पाए। अब भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जेनेवा जा रहे हैं और यहां पे पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ सैलाब के जो इलाके हैं वहां की बहाली में उनके बहुत ज्यादा दौरे भी हैं, काबिल सताइश हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जरूरत इस वक्त इस बात की है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको गियर अप करें। क्या पाकिस्तान वहां पर अपना केस सही तौर पर प्लीड नहीं कर पा रहा? इवन IMF के सामने भी सही तौर पर प्लीड नहीं कर पा रहा? देखिए, IMF के प्रोग्राम के सिलसिले में कम से कम एक चीज में तो IMF एक तरह से जैसे कहते हैं ना ह्यूमन फेस दिखा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि आप मुनासिब एस्टिमेशन करके हमें ये बताएं कि रिलीफ वगैरह के लिए जो आपके खर्चे होंगे फेडरल बजट या प्रोविंशियल बजट से, वो आप प्रॉपर एस्टिमेशन करके हमें बताएं और हमारी कोशिश ये होगी कि बजट खसारा इस हद तक बढ़ाया जाए जिस हद तक आपको रिलीफ के एक्सपेंसेस करने हो रहे हैं। तो ये IMF हैज बीन रीजनेबल ऑन दिस फ्रंट। दूसरी तरफ कुछ अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड बैंक ने आपको $1.7 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन फ्लड के बाद के पैसों आपको भेजे, ये डिसीजन लिया है, लोन एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया है। ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब देखना यह है कि जनीवा में क्या होता है। माशाल्लाह सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के वो भी मौजूद होंगे वहां। अपील पाकिस्तान ने, मैं समझता हूं कि मुनासिब अपील की है, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी अच्छा काम किया है। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस हद तक हो सके हमें रिलीफ मिले, मगर अगर ये कहा जा रहा है कि हम $8 अरब तक हमें रिलीफ मिल सकता है, मैं समझता हूं ये जरा एग्जैजरेटेड है। अगर अल्लाह चाहे तो ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया। वक्त प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त, आप के वक्त का बहुत शुक्रिया। आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में भी आपसे हम रहनुमाई लेते रहेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।